یہ اس دور کی بات ہے جب شہروں کی فضا میں بارود کے دھوئیں کے بجائے مٹی کی خوشبو رچی ہوتی تھی اور وقت کی رفتار گھوڑوں کے سموں کی چاپ سے ناپی جاتی تھی۔ ریاست کے صدر مقام پر جہاں عالی شان حویلیاں اور شاہی باغات اپنے پوری آن بان کے ساتھ استادہ تھے، وہاں کی ایک پگڈنڈی کے کنارے ایک بوڑھا نیم کا درخت برسوں سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ اسی نیم کے سائے تلے ایک بوڑھا موچی اپنے چوٹی سی بساط بچھائے بیٹھا رہتا تھا، جس کا چہرہ زمانے کی گردشوں کی جیتی جاگتی تصویر تھا۔ یہ کہانی ہے ایک ناظم امور داخلہ کی۔ وہ کہتے ہیں، میں جسے دنیا ناظم امور داخلہ کے لقب سے پکارتی تھی اور جس کا رتبہ دیوان خاص کے اہم ستونوں میں ہوتا تھا، میرا یہ قاعدہ تھا کہ جب سورج ڈھلنے لگتا اور آسمان پر نارنجی رنگ بکھر جاتے تو میں اپنی دولت گدھے سے تفریح طبع کے لیے نکلتا۔ میرے پاؤں میں نفیس چمڑے کے جوتے ہوتے اور سر پر شاہی طرح جو میری عمارت کا پتہ دیتا تھا۔ وہ بوڑھا موچی جسے میں برسوں سے اسی جگہ دیکھ رہا تھا، اس کا اور میرا رشتہ صرف ایک سلام کا تھا۔ ایک روز جب میں اپنی مخصوص تمکنت کے ساتھ وہاں سے گزرا تو اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے چمڑا کترنے والی آری روکی، اپنی دھندلی نظریں میری طرف اٹھائی اور بڑی ادب سے پکارا، سلام حضور والا۔ اس کے لہجے میں وہ خلوص تھا جو شاہی درباروں کے ریشمی پردوں کے پیچھے بھی میسر نہ تھا۔ میں پہلے تو چونکا کہ ایک معمولی کارگر کے یہ جرأت، مگر اس کی آنکھوں کی بے گناہی نے میرے غرور کو پاش پاش کر دیا۔ اس دن کے بعد سے یہ ہمارا روز کا معمول بن گیا کہ میں گزرتا اور وہ اپنی عاجزی کا نذرانہ سلام کی صورت میں پیش کرتا۔ آج کی شام کچھ عجب تھی، ہوا میں خنکی تھی اور قریب کے مسجد سے اذان کی آوازیں ایک ساتھ فضا میں گونج رہی تھی۔ میں جب اس کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایک پرانے جوتے کوئی بڑی جان فشانی سے ٹانکے لگا رہا تھا، یہاں تک کہ اسے میرے آنے کی خبر بھی نہ ہوئی۔ میں نے خود قدم روکے اور کہا، السلام علیکم بابا جی، خیریت تو ہے؟ آج تو آپ نے سر بھی نہ اٹھایا۔ وہ ہل بڑھا کر اٹھا اور اپنا میلا سا کپڑا درست کیا اور بولا، وعلیکم السلام عالی جاں، حضور کی ذرا نوازی ہے، بس ایک مسافر کا جوتا تھا، اسے اگلی منزل کے لیے نکلنا ہے، سوچا اندھیرا ہونے سے پہلے اسے چلنے کی قابل بنا دوں۔ میں نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا، بابا کتنا عرصہ بیت گیا آپ کو اس مٹی میں بیٹھتے ہوئے؟ اس نے ایک سرد آہ بھری، حضور 32 بہاریں اسی نیم کے تھلے دیکھیں۔ جب میں یہاں بیٹھا تھا تو یہ سڑک کچی تھی اور یہاں سے صرف بیل گاڑی گزرا کرتی تھی، اب تو زمانے نے پلٹا کھایا ہے، بڑی بڑی بگیاں اور گھوڑے دوڑتے ہیں، مگر اس فقیر کا نصیب وہی چمڑا اور وہی داغا رہا۔ میں نے پوچھا، آپ کے بال بچے کہاں ہوتے ہیں؟ حضور یہاں سے کوس پر دوری پر جمن آباد کی ایک کچی بستی ہے، وہی میرا کل اثاثہ ہے، 2 بیٹے ہیں، بڑی مشکل سے مدرسے میں 5ویں جماعت تک پڑھایا کہ شاید ان کا نصیب چمکے، مگر حضور وہ اب اس کام کو عار سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابا یہ ہاتھ کالے کرنا ہمارا مقدر نہیں، ہم تو شہر میں کوئی دکان کریں گے، تجارت کریں گے، مگر میرے پاس اتنا توشہ کہاں حضور، بس جی کوشش کر رہے ہیں، باقی رب مالک ہے۔ وہ باتیں کرتا رہا اور اس کی انگلیاں سوئی کے ساتھ کسی جادوگر کی طرح چلتی رہی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، مگر وہ مٹی کے دیے کے مدھم روشنی میں بھی اپنا کام پوری نفاست سے کر رہا تھا۔ میں وہاں سے رخصت ہوا اور شاہی باغ کی سمت چل پڑا، مگر آج میرے ذہن میں ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ میں نے اپنا موازنہ اس عاجز موچی سے کرنا شروع کیا، میں جو اس ریاست کا ناظم اعلیٰ ہوں، میرا پورا دن کیسے گزرتا ہے؟ میں صبح دربار میں حاضر ہوتا ہوں، حاکم وقت کے سامنے سر جھکاتا ہوں، 2-4 ایسے عرضیہ سنتا ہوں جن کا فیصلہ پہلے سے طے ہوتا ہے، گھنٹوں شاہی دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانوں سے لطف اندوز ہوتا ہوں، اور پھر چند فائلوں پر مہر لگا کر اپنے فرائض سے سبکدوش ہو جاتا ہوں۔ اگر میں ایک دن میٹنگ نہ کروں تو ریاست کا کوئی کام نہیں رکے گا۔ اور پھر میں نے اس موچی کو دیکھا، وہ شخص روزانہ 10 جوتوں کی مرمت کرتا ہے،
وہ ان ٹوٹے ہوئے مسافروں کو دوبارہ کھڑا کرتا ہے جو منزل کی تلاش میں تک چکے ہوتے ہیں۔ اس کا ایک ٹانکا ایک انسان کی سفر کو ممکن بناتا ہے۔ وہ معاشرے کی زخم سی رہا ہے اور میں صرف کاغذوں کے پیٹ بھر رہا ہوں۔ اس کی محنت کا ثمر براہ راست اللہ کی مخلوق تک پہنچ رہا ہے اور میری محنت صرف دربار کی دیواروں تک محدود ہے۔ واپسی پر جب میں دوبارہ اس کے پاس سے گزرا تو وہ اپنا سامان ایک پرانی پوٹلی میں باندھ چکا تھا۔ اندھیرے میں اس کا سایہ کسی درویش جیسا لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے دل میں اعتراف کیا، اے نفس، دیکھ یہ موچی تجھ سے کہیں زیادہ معتبر اور ضروری ہے۔ تو صرف حکم چلاتا ہے اور یہ خدمت کرتا ہے۔ تو کاغذوں کا نظام چلاتا ہے اور یہ انسانیت کے قدموں کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ سچی بادشاہت تو اس کی ہے جس کا ہاتھ کسی کی حاجت روائی میں مصروف ہے۔ اس رات جب میں اپنی ریشمی مسہری پر لیٹا تو مجھے اپنی وزارت کی کرسی بہت چوکی اور اس موچی کا وہ لکڑی کا سٹول بہت اونچا نظر آنے لگا۔ وہ موچی نہیں تھا، وہ اس صدی کا ایک گمنام محسن تھا جو چپ چاپ لوگوں کی سفر آسان بنا رہا تھا۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔